بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی، مثالی پرچہ نمبر 2، تیاری برائے لیکچرر ان اردو، ایس ایس اردو اینڈ ای ایس ای اردو۔ سوال نمبر 1 ہے، اگر غزل کے پہلے شعر میں قافیہ نہیں ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کا لغوی مطلب ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ غزل اردو ادب کی ایک مشہور صنف سخن ہے۔ غزل میں کم سے کم اشعار کی تعداد 5 ہوتی ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے دوسرے شعر کو مطلع ثانی، حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے تیسرے شعر کو مطلع ثالث کہا جاتا ہے۔ غزل کا چوتھا شعر بیت شکمی یا عام شعر کہلاتا ہے، اور غزل کا 5واں شعر مقطع کہلاتا ہے۔ تو غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے لیے بنیادی شرط ہے کہ وہ بقید قافیہ ہو، یعنی غزل کے پہلے شعر میں قافیہ ہونا ضروری ہے۔ اگر غزل کے پہلے شعر میں قافیہ نہیں ہے تو ہم اس کو غزل کا پہلا شعر کہیں گے۔ جیسے اقبال کی غزل کا پہلا شعر ہے، عجب واعظ کی دینداری ہے یارب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے۔ اب دیکھیں، یہ غزل کا پہلا شعر ہے، اس میں قافیہ نہیں ہے، تو ہم اس کو پہلا شعر کہیں گے۔ عجب واعظ کی دینداری ہے یارب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے، کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے۔ وہیں سے رات کو ظلمت ملی ہے، چمک تارے نے پائی ہے جہاں سے۔ اب اس غزل کے دوسرے شعر میں جہاں کہاں قافیہ ہے، لیکن غزل کے پہلے شعر میں قافیہ نہیں ہے، بلکہ دوسرے شعر میں کوئی اب تک نہیں یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے۔ تو اس میں پہلے شعر میں قافیہ نہیں ہے، تو یہ غزل کا پہلا شعر کہلائے گا، اس کو ہم مطلع نہیں کہیں گے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ غزل کے آخری شعر میں اگر تخلص نہیں ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ غزل کے آخری شعر میں اگر تخلص نہیں ہے تو وہ آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ مقطع کے لیے شرط ہوتی ہے کہ غزل کا آخری شعر ہو اور اس میں شاعر اپنا قلمی نام یا تخلص بھی لازمی استعمال کرے۔ سوال نمبر 3 ہے، ایک محاورہ ہے پیٹ پر پتھر باندھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے فاقہ کرنا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری جو اردو کی پہلی تنقیدی کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ اس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ سوال نمبر 5 ہے، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں، اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ اس میں صنعت لف و نشر کا استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت لف و نشر ایک شعری صنعت ہے۔
اس صنعت میں ایک شعر میں کچھ الفاظ کو لپیٹ کر بیان کیا جاتا ہے اور پھر دوسرے مصرے میں پہلے مصرے کے لپیٹے ہوئے الفاظ کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ لف و نشر ایک شعر کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور ایک مصرے کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ لف و نشر کا لغوی معنی ہے، لف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا اور نشر کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، لف و نشر۔ اس کی تین صورتیں ہیں: لف و نشر مرتب، لف و نشر غیر مرتب، لف و نشر معکوس۔ لف و نشر کی ایک مثال ہے کہ تیرے رخسارو قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا۔ یا پھر اس شعر کو دیکھیے کہ ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اب پہلے مصرے میں آگ اور پانی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک چیز تو سب پوری کی پوری آگ ہے اور دوسری چیز پوری کی پوری پانی ہے۔ اب دوسرے مصرے میں اس کو کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ آگ کیا ہے اور پانی کیا ہے۔ دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ دید یعنی آنکھ کا تعلق پانی آنسوں سے ہوتا ہے، اور عذاب کا تعلق یعنی دل کے عذاب کا تعلق دل کے اندر جو جلن ہوتی ہے اسے آگ کہا گیا ہے۔ اب پہلے مصرے میں آگ پہلے ہے، دوسرے مصرے میں دیدہ پہلے ہے، تو یہ لف و نشر غیر مرتب ہے کہ اس میں ترتیب نہیں ہے۔ آگ کا تعلق دل سے ہے اور پانی کا تعلق دیدہ سے ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ آئے ہیں، لہٰذا یہ لف و نشر غیر مرتب ہے۔ اور لف و نشر میں ہمیشہ تضاد کا علاقہ پایا جاتا ہے۔ مغرب کے تنقیدی اصول ڈاکٹر سجاد باقر رضوی کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، سلاست کے کیا معنی ہیں؟ سلاست کا مطلب ہوتا ہے آسان اور عام فہم الفاظ۔ سوال نمبر 8 ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اس میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال کی گئی ہے؟ اس میں کنایہ استعمال کیا گیا ہے۔ کنایہ علم بیان کی وہ صورت ہے کہ جس میں ایک لفظ مصرے میں لایا جاتا ہے جس کے حقیقی معنی بھی ہوتے ہیں اور مجازی معنی بھی ہوتے ہیں۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب کنایتاً کہا گیا ہے کہ سخی اور سائل میں جو سب سے بہتر انسان ہے وہ سخی ہے۔ اس جملے میں اوپر والے ہاتھ سے مراد سخی ہے اور نیچے والے ہاتھ سے مراد سائل ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، اس میں مفعول قیاسی کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔ اس میں مفعول قیاسی ایک ہوتا ہے، اس میں مفعول سماعی جو اہل زبان کے نزدیک جو مفعول ہوتا ہے فطرتی مفعول ہوتا ہے اور وہ ہوتا بھی اسم ہے، تو جیسے کام کرنے والا، جیسے لوہار، مزدور، دھوبی، کاریگر۔ لیکن کچھ ایسے مفعول ہوتے ہیں جو اسم ہوتے ہیں جو کسی مصدر سے بنائے جاتے ہیں، جو قاعدے اور دستور کے مطابق بنائے جاتے ہیں، اپنی طرف سے قیاس کر کے بنائے جاتے ہیں۔ جیسے لکھنا، یہ مصدر ہے، اس سے لکھنے والا یا لکھا ہوا۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ یہ مشہور شعر ہے چک بست کا۔
سوال نمبر 12 ہے اپنی تلاش میں، یہ ایک مشہور خود نوشت ہے کلیم الدین احمد کی، جو کہ ایک مشہور نقاد تھے جنہوں نے اردو شاعری پر نظر اور اردو تنقید پر ایک نظر کے نام سے مشہور کتب بھی لکھی تھیں۔ مرفع الحال، اس کا مطلب ہوتا ہے خوشحال۔ رد و قد، اس کا مطلب ہوتا ہے بحث و تکرار۔ محاسب، اس کا مطلب ہوتا ہے خزانچی۔ آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی، ڈیوڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی۔ اب اس میں شیر کا استعارہ حضرت غازی عباس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور یہ میر انیس کا ایک شعر ہے جو کہ ان کے مرثیے کا ایک شعر ہے۔ سوال نمبر 17 ہے نیستاں کا کیا مطلب ہے؟ نیستاں کا مطلب ہوتا ہے جنگل۔ سوال نمبر 18 ہے بے آب و گیاہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آب کا مطلب ہوتا ہے پانی اور گیاہ کا مطلب ہوتا ہے گھاس۔ تو ایسا علاقہ کہ جس میں پانی بھی نہ ہو اور گھاس بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بے آب و گیاہ، یعنی بغیر پانی اور گھاس کے۔ سوال نمبر 19 ہے اردو کا مشہور ناول اداس نسلیں، جو کہ عبداللہ حسین نے لکھا ہے، وہ کب شائع ہوا؟ اداس نسلیں کا سنِ اشاعت ہے 1963۔ سوال نمبر 20 ہے بدیسی مزاح کو دیسی انداز میں پیش کیا کرنل محمد خان نے۔ انگریزی مزاح کو اردو میں سب سے پہلے متعارف کرایا کرنل شفیق الرحمان نے۔ ہجرت کے موضوع پر لکھا ہوا مشہور ناول بستی، یہ انتظار حسین نے لکھا ہے۔ ناول بستی کا سنِ اشاعت 1980 ہے، اور اس کے مرکزی کردار ہیں ذاکر اور صابرہ۔ اردو کل کی چھوکری ہے، یہ قول ہے مہدی افادی کا۔ داستان باغ و بہار کے مصنف ہیں میر امن دہلوی، اور مثنوی باغ و بہار کے مصنف ہیں ریحان الدین ریحان۔ سوال نمبر 28 ہے اردو کے پہلے شاعر جن کو پدم بھوشن ایوارڈ ملا تھا، وہ ہے جگر مراد آبادی۔ مقتدرہ قومی زبان کا قیام 4 اکتوبر 1979 کو عمل میں آیا۔ مقتدرہ قومی زبان کا نیا نام ہے ادارہ فروغ اردو۔ مشہور کامیڈین عمر شریف کی تاریخ وفات ہے 2 اکتوبر 2021، اور یہ جرمنی میں فوت ہوئے تھے۔ مشہور اداکار دلیپ کمار کا اصل نام محمد یوسف خان ہے۔ ریشہ ختمی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہنسانے والا۔ پطرس کے مضامین کی تعداد 11 ہے۔ من و سلوہ سے کیا مراد ہے؟ من ایک قسم کی شیرینی یا میٹھی چیز کو کہا جاتا ہے۔ سلوہ ایک چڑیا کا نام ہے جو شام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے گرد ہزاروں کی تعداد میں آ کر جمع ہو جاتی، اور وہ لوگ ان کو پکڑ کر بھون لیتے اور کھا جاتے تھے۔ اور من و سلوہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا رزق جو بغیر محنت کے مل جائے۔ آج سارا حساب بے باک ہوگا، ایک بے باک ہے کاف کشش کے ساتھ، اور دوسرا بے باک ہے کاف دو نکت کے ساتھ۔ تو بے باک کاف کشش کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے نڈر، دلیر، بہادر، اور بے باک کا مطلب ہوتا ہے حساب چکا دینا، کلیئر کر دینا۔ اس کے بعد ہے آفتاب لب بام ہونا، یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مرنے کے قریب ہونا۔
سوال نمبر 39 ہے شیشے میں اتارنا، اس کا مطلب ہوتا ہے گرویدہ کر لینا۔ سوال نمبر 40 ہے بال بیکا کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانا۔ قاطع برہان کے مصنف ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب۔ احمد ندیم قاسمی جنہوں نے ہزاروں کالمز لکھے، سینکڑوں افسانے لکھے اور بہت سے ان کے شعری مجموعے ہیں، ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ ان کی افسانہ نگاری ہے۔ اپنے بے خواب کیواڑوں کو مکفل کر دو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اس شعر میں کیواڑ سے مراد آنکھ ہے، ویسے کیواڑ دروازے کے ایک پٹ کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ کیواڑ سے مراد آنکھ ہے۔ سودیشی ریل ایک مزاحیہ مضمون ہے جس کے مصنف ہیں شوکت تھانوی۔ ایک لفظ ہوتا ہے جز رسی کرنا اور دوسرا لفظ ہوتا ہے داد رسی کرنا، ان دونوں کا فرق دیکھ لیجئے۔ جز رسی کرنا کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی کرنا اور داد رسی کرنا کا مطلب ہوتا ہے انصاف دلانا۔ سوال نمبر 48 ہے دو جملوں کو ملانے والے حروف کیا کہلاتے ہیں؟ ان کو حروف عطف کہا جاتا ہے۔ گال کا مترادف کیا ہوتا ہے؟ گال کا مترادف ہے رخسار۔ اصغری اور اکبری یہ دو مشہور کردار ہیں جو کہ ڈیپٹی نذیر احمد نے تخلیق کیے ہیں۔ سوال نمبر 51 ہے مثنوی ابر گوہر بار کس کی ہے اور نظم ابر گوہر بار کس کی ہے؟ تو مثنوی ابر گوہر بار یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہے، جبکہ نظم ابر گوہر بار یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ہے۔ داخل در معقولات اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے خواہ مخواہ مداخلت کرنا۔ خدائی فوجدار کے کیا معنی ہے؟ ہر کام میں ٹانگ اڑانے والے شخص کو خدائی فوجدار کہا جاتا ہے۔ ایبک ایبک کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ ایبک ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے غلام، جیسے قطب الدین ایبک جو کہ ایک غلام تھا۔ بوئے گل نالائے دل دودے چراغ محفل یہ آپ بیتی کس کی ہے؟ آغا شورش کشمیری کی ہے، اور اس آپ بیتی کا عنوان غالب کے اس شعر سے مستعار لیا گیا ہے کہ بوئے گل نالائے دل دودے چراغ محفل جو تیری بازم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ سوال نمبر 57 ہے جو البکر اس کا مطلب ہوتا ہے گائے کی بھوک، یعنی جو حریص لوگ ہوتے ہیں، لالچی لوگ ہوتے ہیں، ان کو جو البکر کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے مشق اور ایک ہوتا ہے مشق، ان میں کیا فرق ہے؟ مشق کا مطلب ہوتا ہے قدیم اور فرسودہ، جبکہ مشق کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو لگاتار کرنا، پریکٹس جس کو کہتے ہیں۔ پراگندہ تباہ لوگ یہ خود نوشت ہے ڈاکٹر داؤد راہبر کی۔ ادبی تنقید اور اسلوبیات جدیدیت کے بعد یہ کتابیں لکھی ہیں گوپی چند نارنگ نے۔ سوال نمبر 62 ہے ہندوستانی لسانیات کے مصنف کون ہیں؟ سید محی الدین قادری زور۔ سوال نمبر 63 ہے مقالات شیرانی کو 10 جلدوں میں کس نے مرتب کیا؟ ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی جو ان کے پوتے تھے حافظ محمود شیرانی کے،
انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے۔ علم صرف کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے اور علم نحو کا تعلق جملے سے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 66 ہے کار آشیاں بندی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کار آشیاں بندی کا مطلب ہوتا ہے گھونسلہ بنانا۔ سراسیمگی کا مطلب ہوتا ہے خوف، بال کی کھال اتارنا، نقص نکالنا۔ اچھی نہیں ہے دور کی خوشبو سے دوستی، دنیا اجاڑ ہوتی ہے جس دن ہوا نہ ہو۔ یہ ظفر اقبال کا شعر ہے۔ اردو ادب میں سب سے پہلے بے نقط منقبت کس نے لکھی؟ انشاء اللہ خان انشا نے۔ یاد رہے انہوں نے بے نقط داستان سلک گوہر کے نام سے بھی لکھی تھی۔ اختر شیرانی جو کہ حافظ محمود شیرانی کے بیٹے تھے اور مشہور شاعر ہیں، انہوں نے 1926 میں ایک رسالہ بہارستان نکالا تھا اور یہ اس کے مدیر بنے تھے۔ فیض احمد فیض روزنامہ امروز کے مدیر رہے تھے۔ شہر درد، صدائے درد دل، نشان اعضا اور زاد رہا، یہ منور سلطانہ کے شعری مجموعے ہیں۔ سوال نمبر 74 ہے بنت لمحات نیا آہنگ کس کے شعری مجموعے ہیں؟ یہ اختر الایمان کے شعری مجموعے ہیں۔ سوال نمبر 75 ہے کہ علم تختی کسے کہتے ہیں؟ شعر کے وزن کے لحاظ سے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا عمل علم تختی کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 76 ہے کہ ایک طالب علم اس وقت بہترین سیکھتا ہے جب وہ چیزوں کو خود ایکسپلور کرتا ہے اور تھنک کریٹیکلی تنقیدی زاویوں سے سوچتا ہے۔ تو ایکسپلوریشن اور کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے بچہ زیادہ سے زیادہ سیکھتا ہے۔ پیڈا یہ کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ پنجاب امپلائیز ایفیشنسی ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ۔ سوال نمبر 78 ہے ڈسرپٹیو چائلڈ کون سا ہوتا ہے؟ چائلڈ خلل پیدا کرنے والا، کلاس کا ماحول بگاڑنے والا بچہ، شرارتی بچہ، اس کو ڈسرپٹیو چائلڈ کہتے ہیں۔ ڈسرپٹیو چائلڈ کو کلاس میں کنٹرول کرنے کی سب سے بہترین حکمت عملی کیا ہے؟ خلل پیدا کرنے والے طالب علم کو کلاس میں کنٹرول کرنے کی سب سے بہترین حکمت عملی ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ، یعنی آپ نے اسے سزا نہیں دینی بلکہ اس کا یہ جو ایکشن ہے، یہ جو رویہ ہے، اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے ذریعے۔ سوال نمبر 80 ہے پیپرا کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی۔ سوال نمبر 81 ہے پیڈاگوجی کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ پیڈاگوجی کا تعلق ہے ٹیچنگ میتھڈز سے۔ این ایس بی کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ نان سیلری بجٹ۔ استاد کا سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام کو آرگنائز کرے، آرگنائز ورک۔ ڈیسیژن میکنگ کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ ڈیسیژن میکنگ یا فیصلہ سازی کا تعلق ہمارے دماغ سے ہوتا ہے جس کو کوگنیٹو کہا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ ذہن کو استعمال کیا جائے گا اتنی ہی اس کے اندر انفارمیشن ریٹین ہوگی۔ ایف ٹی ایف فروغ تعلیم فنڈ، فروغ تعلیم فنڈ، یہ اس کا ایبریویشن ہے۔ ڈی ڈی او ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر، یعنی ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا افسر جس کے پاس کسی بھی ملازم کی تنخواہ
کو جاری کرنے اور بند کرنے کے اختیارات ہوتے ہیں۔ ایجوکیشن لاطینی زبان کا لفظ ہے، جبکہ فلاسفی گریک یعنی یونانی زبان کا لفظ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ کس فرعون کے دور میں کون سے نبی تھے؟ مصر کے بادشاہ فرعون کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ وہ کون سا غزوہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند طاری کی تھی اور بارش سے مدد فرمائی تھی؟ غزوہ بدر۔ جادو اور معجزات میں فرق بتانے کے لیے ہاروت اور ماروت 2 فرشتے بھیجے گئے تھے۔ تورات یہودیت کی مذہبی کتاب ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہمسایوں سے اچھے تعلقات ایمان کی نشانی ہے۔ دین سے پھر جانے والے شخص کو مرتد کہا جاتا ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، یہ اقبال کی نظم ہے جاوید کے نام۔ اس کا شعر ہے: خطوط کا امام مرزا اسد اللہ خان غالب کو کہا جاتا ہے۔ زمیندار اخبار مولانا ظفر علی خان نے جاری کیا تھا۔ ریڈ سی، جس کو عربی میں بحیرہ احمر کہا جاتا ہے، یہ خلیج باب المندب سے ملا ہوتا ہے عدن گلف کے ذریعے۔ آخری سوال ہے کہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کہاں سے لی تھی؟ تو اقبال نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری میونخ یونیورسٹی جرمنی سے حاصل کی تھی، اور ان کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا عنوان تھا "دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا"، اور یہ مقالہ انہوں نے انگریزی زبان میں لکھا تھا۔